جنگ احد اسلامی تاریخ کا وہ اہم موڑ جہاں فتح ایک سخت آزمائش میں بدل گئی۔ یہ وہ دن تھا جب ایمان اور نظم و ضبط کا ایسا امتحان لیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو چلیے آج ہم اسی عظیم جنگ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہوا۔ ویلکم ٹو پروفٹ سیئنگز۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آئیے ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ہاں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا کیونکہ یہی وہ پیار ہے جو ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ شکریہ۔ تو آج ہم جنگ احد کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اس جنگ کی وجہ کیا بنی، یعنی انتقام کی وہ چنگاری کہاں سے اٹھی۔ پھر دونوں لشکروں کی تیاریوں پر بات ہوگی۔ اس کے بعد ہم اس نازک لمحے کو دیکھیں گے جب جیتی ہوئی جنگ ایک آزمائش بن گئی۔ پھر اس افراتفری میں صحابہ کرام کی ثابت قدمی، شہداء کی عظیم قربانیوں کا تذکرہ ہوگا، اور آخر میں ہم ان لازوال اسباق پر غور کریں گے جو یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال، یہ جنگ ہوئی ہی کیوں؟ اس کی جڑیں دراصل جنگ بدر میں قریش کو ہونے والی ذلت آمیز شکست میں پیوست تھیں۔ احد بدلے کی آگ میں جلتی ہوئی یہ کوشش۔ بات شروع ہوتی ہے بدر کی شکست سے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور وہ اس ذلت کو بھلا نہیں پا رہے تھے۔ ابو سفیان نے اعلان کر دیا کہ تجارتی قافلے کا سارا منافع جو 50,000 دینار بنتا تھا جنگ کے لیے وقف ہے۔ یہاں تک کہ ایک شاعر کو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں معاف کر دیا تھا، اپنا وعدہ توڑنے پر اکسایا گیا تاکہ وہ اپنی شاعری سے لوگوں میں جوش بھرے۔ لشکر کے ساتھ عورتوں کو بھی لے جایا گیا تاکہ وہ بدر میں مارے گئے لوگوں پر رو کر مردوں کو غیرت دلائیں اور کوئی میدان جنگ سے بھاگنے کا سوچے بھی نہ۔ اچھا، تو جب قریش کی ان تیاریوں کی خبر مدینہ پہنچی تو وہاں ایک بہت اہم مشورہ ہوا۔ سوال یہ تھا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو مدینہ میں دو سوچیں سامنے آئیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگ صحابہ تھے جن کا خیال تھا کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، یہ ایک محفوظ حکمت عملی تھی۔ لیکن دوسری طرف وہ نوجوان تھے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور اب وہ میدان میں نکل کر اپنی بہادری کا لوہا منوانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ عزت اور شہادت کا موقع تھا۔ آخر کار نوجوانوں کے جوش کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے میدان میں لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زرہ پہن لی تو کچھ صحابہ کو شرمندگی ہوئی کہ شاید انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ شان نہیں کہ وہ زرہ پہننے کے بعد اسے اتار دے جب تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ مطلب صاف تھا، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب ذرا لشکروں کا حال دیکھیے، فرق زمین آسمان کا تھا۔ ایک طرف قریش کا 3,000 کا لشکر تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی، کیونکہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر راستے سے ہی واپس چلا گیا، اور وسائل پورے اسلامی لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ تو اب میدان سج چکا تھا۔ احد پہاڑ کے دامن میں ایک بہترین جنگی منصوبہ بنایا گیا جس کی پوری کامیابی کا دار و مدار صرف ایک ہدایت پر تھا۔ 50 یہ صرف ایک عدد نہیں تھا، یہ وہ 50 تیر انداز تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تعینات کیا تھا۔ ان کا کام تھا مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کرنا تاکہ دشمن کے گھڑ سوار وہاں سے حملہ نہ کر سکیں۔ اور ان تیر اندازوں کو جو حکم ملا تھا وہ اتنا واضح تھا کہ اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، اسے چھوڑنا مت۔ اگر دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں تب بھی نیچے مت آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم ہار رہے ہیں تب بھی ہماری مدد کو مت آنا۔ یہ الفاظ آنے والے وقت کے لیے ایک پیمان تھے۔ اور جنگ شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے کمال کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ جیسے بہادروں نے قریش کے علم برداروں کو ایک ایک کر کے گرا دیا۔ قریش کے 10 علم بردار مارے گئے۔ حضرت ابو دجانہ جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار دی تھی، وہ دشمن کی صفوں میں ایسے گھسے کہ کہرام مچ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کا اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ لگ رہا تھا کہ جنگ جیت لی گئی ہے، لیکن کیا واقعی ایسا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔
اور یہیں اسی ایک لمحے میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک طرف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم اپنی جگہ مت چھوڑنا، اور دوسری طرف تھی انسان کی اپنی سوچ، جنگ تو ختم ہو گئی، چلو مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر چیختے مہے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلاتے رہے، لیکن 40 کے قریب تیر اندازوں نے ان کی بات نہیں سنی اور نیچے اتر آئیں۔ اور اس ایک فیصلے نے افراتفری اور تباہی کا دروازہ کھول دیا۔ خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے سب سے ماہر جنگجو تھے، ان کی نظر فوراً اس خالی پہاڑی پر پڑی۔ انہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا اور اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ گھوم کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ کو شکست کے دہانے پر پہنچا دیا اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ اسی افراتفری میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے مسلمانوں کی کمر ہی توڑ دی، لیکن اسی اندھیرے میں ایمان کے کچھ چراغ ایسے روشن ہوئے کہ تاریخ آج بھی ان کی گواہی دیتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ اپنے جسم کو ڈھار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اتنے تیر برسا رہے تھے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے تھے، سعد تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہاں تک کہ حضرت ام عمارہ جیسی خاتون نے تلوار اٹھا لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی۔ اتنی بہادری کے باوجود قیمت بہت بھاری چکانی پڑی۔ بہت سے عظیم صحابہ کرام نے اس دن شہادت کا جام پیا۔ اور سب سے بڑا صدمہ سید الشہداء، اللہ کے شیر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت تھی۔ انہیں وحشی نامی ایک غلام نے نیزے سے شہید کیا، جسے اس کام کے بدلے آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک کبھی نہ بھرنے والا زخم تھا۔ یہ اعداد و شمار ایک عجیب کہانی سناتے ہیں۔ بظاہر دونوں طرف نقصان برابر تھا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور 70 ہی کافر مارے گئے، لیکن قریش کے لیے یہ ایک فوجی فتح نہیں تھی، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ صرف 70 لوگ نہیں تھے، یہ اسلامی معاشرے کے بہترین ہیرے تھے جن کی قربانی بہت گہری اور تکلیف دہ تھی۔ تو پھر اس جنگ کا، اس آزمائش کا اصل مقصد کیا تھا؟ اس کا اصل حاصل اس کی فوجی ہار جیت نہیں، بلکہ وہ سبق ہے جو آج تک ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اس دن سے ہمیں 4 بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا، لیڈر کی اطاعت اور نظم و ضبط کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ دوسرا، دنیا کی محبت اور مال غنیمت کا لالچ کیسے بڑے مقصد سے غافل کر سکتا ہے۔ تیسرا، آزمائش اور مشکل وقت میں صبر اور ثابت قدمی ہی اصل کامیابی ہے۔ اور چوتھا سبق قربانی کی عظمت کا ہے کہ ایمان کبھی کبھی سب سے بڑی قیمت یعنی جان کا نذرانہ بھی مانگتا ہے۔ اور یہ سوال آج بھی ہمارے سامنے ہے۔ 1400 سال پرانی اس جنگ کے سبق آج ہماری زندگیوں میں کہاں ہیں؟ نظم و ضبط، صبر، اپنے مقصد پر قائم رہنا اور دنیاوی فائدے پر اصولوں کو ترجیح دینا، یہ اصول کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جنگ احد کے اس تذکرے کو سننے کا بہت شکریہ۔ اگر اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں جو دنیا کی تاریخ جاننا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ پیسہ کمانے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کامنٹس میں منی لکھیں۔